السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، اس میں ایک دفعہ پھر کوئی تھوڑی بہت ہمیں ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایسے میں کہ گزشتہ دنوں اپوزیشن کی کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کیا کہ 31 جولائی کو ایک کانفرنس ہونی جا رہی ہے، جس کے اندر یقینی طور پہ اگلا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی معاملات ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ اور اسی طرح تحریک انصاف بھی 5 اگست کو ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بڑی مخفی ہوگی، وہ اس تحریک کو کیسے آگے لے کے چلیں گے وہ کسی کو نہیں بتانے والے اور لوگوں کو ایک سرپرائز دیں گے۔ ساتھ میں ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ اس دوران عمران خان صاحب کے صاحبزادے امریکہ کا انہوں نے ٹور کیا، وہاں پہ کچھ اہم لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک لگ رہا ہے کہ دباؤ کی کیفیت پاکستان پہ بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک فیئر ٹرائل دیا جائے۔ ملک کے اندر نظام عدل کے اوپر کیا سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اگین ایک بحث چھیڑ دیا ٹیررزم کو لے کے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ گڈ طالبان ہے، اور گڈ اور بیڈ طالبان کے تمیز ختم کیے بغیر اس ملک کے اندر دہشت کے خلاف جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا۔ تو آج ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ان سوالوں پہ تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی سر 1 سال کی ہو گئی، ہماری کوشش تو یہ تھی کہ جس دن آپ نے سالگرہ منائی ہم اس دن بلائیں، لیکن نہیں کر سکے۔ سر ایک سال کے اندر آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے چل کے کیا ایمز آبجیکٹیو ہیں آپ کے پارٹی کے؟ اپنی جو سمت ہے اسی پر ہم چلتے رہے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ پارٹی کو ہم نے ایک صلاحیت اس کے اندر پیدا کی ہے، بہت سے لوگوں نے جوائن کیا ہے جو مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس ہیں۔ تو ہماری آج شاید پاکستان کی واحد جماعت ہے جو ملک کے ہر ایشو پر بات بھی کر سکتی ہے، اس کا تجزیہ بھی کر سکتی ہے، حل بھی دے سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ضلع کی سطح پہ پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ یہ کچھ ٹائم لگتا ہے ان معاملات میں۔ یقیناً میں اگر یہ کہوں کہ میں بالکل مطمئن ہوں جو ہم نے پروگریس کی ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یقیناً اس سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پاکستان میں ایک بہتر سوچ کی جماعت کے طور پہ یہ جماعت ابھرے گی۔ تو آپ پارٹی کو کیونکہ آپ وسعت دے رہے ہیں، لوگوں کے پاس یقیناً جاتے ہوں گے، تو لوگوں کا ابھی بھی ملک کے سیاسی نظام پہ اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ سیاستدان اس ملک کو مسائل سے نکالیں گے، یا مایوس نظر آتے ہیں؟ نہیں، کوئی اعتماد نہیں رہا۔ الیکشن پہ اعتماد نہیں ہے، بالکل اعتماد نہیں ہے۔ وہ الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جس رائے کا اظہار وہ لوگ کرتے ہیں اس کا احترام نہیں ہوتا، ووٹ کچھ اور جگہ ڈالتے ہیں، رزلٹ کچھ اور آتا ہے۔ عدلیہ پہ بالکل ہی اعتماد ختم ہو گیا، تو پورے نظام پہ ایک مایوسی کا بہت بڑا عنصر شامل ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو میں نے پچھلے 4-6 مہینے میں دیکھا، ایک بے حسی آ گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، اب یہی ہے جو کرتے رہے، ملک کے ساتھ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہم تو اپنا پیٹ بھرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی اب ممکن نہیں رہا۔ تو لوگ اپنی سروائیول کی جنگ خود ہی لڑ رہے ہیں، نظام کے اوپر سے اعتماد لوگوں کو جی جس حد تک وہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، جابز ہیں نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 23 کے جو اعداد و شمار آئے ہیں دنیا میں جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اپنے ممالک سے، پاکستان نمبر 1 ہے، 16 لاکھ۔ اور اس میں بھی جو باقی 9 ممالک ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان میں سے 2-3 ایسے ہیں جہاں اس ملک کے حالات کی وجہ سے لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ اکثر کو کسی جگہ بہتر نوکری مل گئی ہے، ان کو یہاں بھی باروزگار تھے، ان کو بہتر اپرچونٹی ملی ہے، وہ اس لیے ہجرت کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے حالات سے تنگ ہو کر نہیں کر رہے۔ اس بنیاد پہ نہیں کہ یہاں پہ جابز ہی نہیں ہے، یہاں پہ سیکورٹی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی روشن مستقبل بھی نہیں ہے، بٹ یہ کہ کمپیریٹیولی ایک اچھی جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگریس کا ان کو موقع ملا ہے تو وہ چلے گئے۔ تو یہ تو سر بڑی خطرناک پہ صورتحال نہیں، یہ تو پھر ملک کے اندر انتشار کو اور اس طرح کے چیزوں کو جنم دیتی ہے کہ جس میں ریاست پھر کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ انتشار آپ کے سامنے آج ہے، کرائم کی سطح کتنی بڑھ گئی ہے ملک کے اندر۔ 2 صوبوں میں کیا حالات ہیں، بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر، یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے گھر جانے کے قابل نہیں ہے، شام کے بعد وہاں قبضہ کسی اور کا ہوتا ہے۔
جی وہ تو ملک کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو شاید طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. پچھلے جو اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے جوابی اسٹیٹمنٹ یہ کہا ہے کہ شاید وہ بھی اپنی جان کے امان کے لیے وہاں پہ لوگوں کو بھتہ دے رہے ہیں. تو سر ریاست میں چیف منسٹر جیسے لوگ جن کو سیکورٹی اور باقی کتنی کچھ حاصل ہیں فیسلٹیز, تو یہ تشویشناک بات ہے. یقیناً ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر اگین پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ایک ایفرٹ تو کر رہی ہیں, اور پچھلے دنوں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں, چکزئی صاحب ہم نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ تحریک انصاف کے زعماء بھی بیٹھے ہیں. 31 جولائی کو پھر اکٹھ ہونے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ آپ بھی اس کا حصہ بننے جا رہے ہوں گے. نہیں, وہ شاید جو تحریک شریعت جو اپنا آئین ہے, تحفظ آئین, وہ شاید ان کا اجلاس ہے, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. حالانکہ میں نے چکزئی صاحب کو بتایا ہوا ہے کہ ہم آپ کی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں, لیکن جب آپ کے مقاصد سامنے آئیں گے تو بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے. کیونکہ میں اس بات کو کوئی مقصد نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو صرف اگر واحد مقصد کسی تحریک کا یا سوچ کا یہ ہو کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے, یہ نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ ملک کے نظام کی بات کریں, آپ جمہوریت کی بات کریں, آپ آئین کی بات کریں, آپ قانون کی بات کریں, اسی میں عمران خان صاحب کے مسائل کا حل بھی ہے. میں نے آج تک کوئی تحریک نہیں دیکھی کسی جماعت نے چلائی ہو کہ ہم نے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے. جب پیپلز پارٹی نے بھی MRD چلائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں کوئی شک نہیں. بالکل بالکل. تو اس سے پہلے ایسی تحریکیں, یہ شخصی تحریک پہ لوگوں کا وہ نہیں آتا, رسپانس نہیں آتا. لیکن تحفظ آئین پاکستان, اس تحریک کا نام بھی تو دیکھیں نا. اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے, جن کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ ٹرو ڈیموکریسی بھی ہو, رول آف لا بھی ہونا چاہیے, عدالتیں آزاد حیثیت میں کام کریں, ادارے اپنے دائرے میں رہیں. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ تھنکنگ وہاں پہ ہے, لیکن اگین پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی آنی چاہیے ان رائٹنگ میں, تب جا کے آپ کہیں. نہیں, رائٹنگ میں نہیں چاہیے. لیکن جب بھی مقصد بیان ہوتا ہے نا تحریک کا یا کسی میٹنگ کا, تو یہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے, تو وہ بات بڑی عجیب سی. اس پہ لوگوں کو رسپانس آپ کو نہیں ملے گا. اس میں پارٹی سے رسپانس یقیناً آ سکتا ہے, جو لوگ اس جماعت سے یا عمران خان صاحب کی شخصیت سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو وہاں سے آ سکتا ہے, لیکن وہ ایک تحریک کا مقصد نہیں بن سکتا. لیکن اگین آپ کو لگتا نہیں کہ ایک ملک کے مقبول رہنما ہیں, ان کی جماعت ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے پارلیمان کے اندر بھی, اور ان کو آپ کے خیال میں فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو اگر یہ بات کی جاتی ہے تو کوئی غلط تو نہیں ہے نا. پاکستان میں جس کو جیل ڈالا جاتا ہے اس کو کبھی فیئر ٹرائل نہیں ملتا. آج تک کسی سیاسی شخص کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو یہ بات ہی چھوڑ دیں کہ فیئر ٹرائل ہے یا نہیں ہے. جس طریقے سے ڈالا جاتا ہے جیلوں میں, کیس کوئی نہیں ہوتا, جیل میں ڈال دیتے ہیں, آپ کے جو بنیادی حقوق ہے سلب کر لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی اچھا جی اب تم نے وہ 10 سال پہلے یہ کام کیا تھا, یا 8 سال پہلے یا 5 سال پہلے, پھر اس پہ کیس بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پوری حکومتی مشینری لگی ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی کیس بناؤ. مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا, یار کہ آپ سے کیس نہیں بن رہا ہمارے خلاف, تو کوئی بنا دے جھوٹا موٹا. جس طرح آپ کو یاد ہے چودھری پرویز اپنا ظہور علیہ صاحب پہ بحث چوری کا مقدمہ بنا, بالکل ایسے. اور ابھی وہ پھر آپ نے اس قسم کے کیس دیکھے ہیں مرزا جدوئی صاحب کے خلاف سندھ میں, موٹر سائیکل چوری, ادھر کچھ کر لیا, کسی کو تھپڑ مار دیا, اس قسم کے کیس ان پہ بنائے گئے. صحیح. تو یہ کہتے ہیں بس وہ نام بڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیس تو بنانا ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کو پھر فیئر ٹرائل ملتا ہے بھی. آپ بھی کسی کیس میں تھے تو آپ باعزت بری ہوئے, یا اس کے بعد نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں ایک مرحلے پہ لگا تھا کہ تاحیات نااہل ہو کے سسٹم سے باہر چلے گئے, بٹ پھر اگینسٹ ملک کی عدالتوں نے ان کو انصاف فراہم کیے, وہ باعزت. سر وہ فیئر ٹرائل تو نہیں تھے نا, دونوں نہیں تھے فیئر ٹرائل. جی فیئر ٹرائل جو تھا وہ ایک جج کی مرہون منت تھا, رحمت حسین جعفری صاحب جو تھے, ان کی ہمت تھی کہ ہمیں ایکویٹ کر گئے, لیکن پھر بھی میاں نواز شریف کو کنوٹ کرنا پڑا. لیکن گنجائش انہوں نے اتنی چھوڑ دی کہ جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا 5-6 سال کے بعد, تو وہاں سے باعزت بری ہو گئے. سندھ ہائی کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا تھا, یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہم ایکوٹ ہوئے تھے ہمیں بھی پھر گرفتاری کا حکم دیا تھا, حالانکہ ہم تو چھٹے ہی نہیں تھے. جب وہاں سے ایکوٹ ہوئے تو MPO میں آ گئے تھے, MPO پھرتے میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا. تو یہ فیئر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شخص کے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال لے لیں. 19 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں, 19 سال 19 ایئرس. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ انصاف مل گیا. بھائی انصاف پہلے دن کیوں نہیں ملا؟ 19 ایئرز میں نہ گواہ آتا تھا, نہ پروسیکیوشن آتی تھی,
تو ہم وہاں پیش ہوتے تھے, اخباروں میں آتا تھا, ہم بھی جا کے نیب کو سب کو 2-3-4 باتیں سناتے تھے, گھر آ جاتے تھے. لیکن نواز صاحب انفیکٹ میں جب سابق وزیر اعظم سے سوال کرتا ہوں مجھے خود بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب آپ نظام کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اختیار کل کے مالک ہوتے ہیں, آج جن اداروں کا آپ گلہ کر رہے ہیں وہ عدلیہ ہو, اس ملک کے اندر نیب کا ادارہ ہو یا اس سے جڑے کچھ اور ادارے ہوں, سر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش تو نہیں کرتے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو کیونکہ آپ کو فیور کر رہا ہے, کچھ مخالفین کو رگڑا لگ رہا ہے تو اس نظام کو چلنے دیں, جب ہماری باری ہے کہ تو پھر ہم تھوڑا سا واویلا مچائیں گے کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے؟ جی, یہ جو پہلی جو سوچ ہے نا آپ کی, جو عام سوچ ہے پاکستان میں کہ وزیر اعظم کوئی طاقت کل ہوتا ہے, جو منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وزیر اعظم تو وزراء میں ایک ہوتا ہے, اس لیے سوچ جماعت کی ہوتی ہے, سوچ اس سیاست کی ہوتی ہے جس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں, عدل کا نظام موجود ہے, ہم نے اس کو ہمیشہ خراب سے خراب تر کیا اپنی ذات کے لیے, یعنی اپنی طاقت کو طول دینے کے لیے, اقتدار کو طول دینے کے لیے ہم اس کو بدستور خراب کرتے گئے, اور یہ 26ویں ترمیم اس کا ایک بڑا واضح مظاہرہ ہے. اسی طرح نیب کا ادارہ ہے. اب نیب کے ادارے کو کوئی ایک جماعت ختم نہیں کر سکتی. یہ مشرف صاحب ہمیں ایسا تحفہ دے گئے جی کہ آج 3 ہفتے میں نیب بنا تھا, بالکل ایک اندھا اور کالا قانون ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد سے میرا خیال ہے یہ 5ویں سیاسی حکومت ہے, دل سے لگائے ہوا ہے. اب تو 2 اکثریت بھی آ گئی. جی بھی ختم کریں یار اس ادارے کو, اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, مفلوج کر دیا ہے. اس کی پرفارمنس دیکھ لیں, کچھ کیا ہے تک نیب نے. تو لیکن اس کو ایک جماعت جو کرے گی اس پہ سب الزام لگا دیں گے, دیکھیں جی یہ تو اپنی آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جو اقتدار میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, نیب کا پہلے میں اس کو بھگت رہا تھا, اب اس کو بھگتنے دیں. یہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ 2015 میں سینٹ میں کمیٹی بنی اور وہاں طے بھی ہو گیا کہ یہ ترامیم ہوں گی, اور اس وقت ہم حکومت میں تھے, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھے. جب میاں صاحب کی حکومت ٹوٹی یہ سب بھاگ گئے, اس کمیٹی سے بھاگ گئے. پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی تو نیب پر ایک کمیٹی بنی, وہاں ایگری ہوا کہ یہ امینڈمنٹس ہیں. اس کو جناب وہ لے کر گئے پریس خٹک صاحب خان صاحب کے پاس, واپس آئے آدھے گھنٹے میں, وہ جی مان نہیں رہے. تو وہ بھی سارا, اس کے بعد شاہ محمود صاحب نے اسمبلی میں جا کر کہا دیکھیں ہم سے تو این آر او مانگ رہے تھے. تو یہ جب رویہ ہوگا اب سب اس کو بھگت رہے ہیں. یقینی طور پہ اس میں تو کوئی شک نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.